بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے کبھی کسی کے اعتماد کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ کسی کا صبر جب ختم ہوتا ہے تو انصاف خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ صبح کے وقت جب سائمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو شہباز نے سفری بیگ بند کرتے ہوئے آواز دی، سائمہ ذرا آنا، بات کرنی ہے۔ سائمہ ہاتھ پہنچتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ شہباز نے جانے کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، سامنے بیگ رکھا ہے اور پاسپورٹ ہاتھ میں ہے۔ سائمہ نے جیسے ہی شہباز کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی کہ جیسے کوئی بوجھ ہو دل پر۔ شہباز نے سائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، سائمہ میں سکون کے لیے جا رہا ہوں مگر دل کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ سائمہ نے سوالی انداز میں پوچھا، ایسا کیا ہے جو آپ کو بے چین کیے جا رہا ہے؟ شہباز نے پیچھے مڑ کر اپنی چھوٹی بہن ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنی کتابوں میں مگن بیٹھی تھی۔ شہباز بولا، یہ میری چھوٹی بہن ہانیہ، ماں کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے۔ سائمہ یہ سچ ہے کہ وہ بھی جوان ہے اور خوبصورت بھی، مگر اس کے دل میں ایک بچی چھپی ہے، وہ دنیا کی چالاکیوں سے بے خبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی چھوٹی بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھنا، ماں بن کر سلوک کرنا، جیسے ماں اپنے بچے کی فکر کرتی ہے ویسے اس کا خیال رکھنا۔ سائمہ نے مسکرا کر شہباز کی طرف دیکھا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہانیہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ شہباز کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ مسکراہٹ کچھ دیر بعد اداسی میں بدل گئی، جیسے دل کے کسی کونے میں شک کا کانٹا چبھ رہا ہو۔ شہباز نے ہانیہ کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا میں جا رہا ہوں، تم نے پڑھائی جاری رکھنی ہے اور سائمہ بھابھی کو تنگ نہیں کرنا۔ ہانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، آپ فکر نہ کرے بھائی جان، میں وعدہ کرتی ہوں آپ جب واپس آئیں گے تو مجھے مکمل بدلا ہوا پائیں گے۔ شہباز نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نظر جھکا کر سائمہ سے آخری بار کہا، سائمہ میں تم پر اعتماد کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد یہ گھر تمہارے حوالے ہے اور میری ہانیہ کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر کبھی وہ روئے تو سمجھ لینا کہ میں ٹوٹ گیا، اور اگر وہ ہنسے گی تو سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ سائمہ نے فوراً کہا، آپ کو مجھ پر شک ہے؟ شہباز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مگر وقت سب کچھ بدل دیتا ہے اور انسان کو آزماتا ہے، دعا ہے کہ تم ہمیشہ آزمائش میں سرخرو رہو۔ شہباز نے جب سائمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو لمحہ بھر کو وقت رک سا گیا، ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور سائمہ نے دل میں کچھ سوچ لیا۔ شہباز گھر سے روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ سائمہ کے دل میں گونجتے رہے۔ ہانیہ اس وقت تک اپنی کتابوں میں مصروف رہی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ سائمہ نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ ایسا ارادہ کیا جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ سب کے نصیبوں کو بدلنے والا تھا۔ ہانیہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو کم بولتی ہیں، مگر جب بولتی ہیں تو دل کے اندر تک اتر جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص معصومیت تھی اور بات کرنے میں اتنی نرمی کہ سننے والے کی آواز خود ہی مدھم ہو جائے۔ وہ اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ شہباز بھائی سے محبت کرتی تھی اور سائمہ کو بھی دل سے اپنی بھابھی مان چکی تھی۔ وہ روز صبح نماز کے بعد کچن میں آ کر سائمہ کی مدد کرتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کپڑے طے کرتی اور کبھی سائمہ کے لیے چائے بنا کر خود ہی اس کے کمرے میں لے جاتی۔ سائمہ کے لیے ہانیہ کی خدمت پہلے پہل بہت خوشگوار تھی، اسے اچھا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ کام بانٹ لیتا ہے، جو بنا کچھ کہے ہر حکم بجا لاتا ہے۔ لیکن وقت جیسے جیسے گزرا، سائمہ کے دل میں ایک عجیب سی الجھن نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ اکثر دیکھتی کہ شہباز جب بھی ویڈیو کال کرتا تو سب سے پہلے پوچھتا کہ ہانیہ کہاں ہے، اسے بلاؤ، اور جب ہانیہ آ کر سامنے بیٹھتی تو شہباز کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی وہ سائمہ کو چبھنے لگی۔ شہباز ہانیہ سے تفصیل سے بات کرتا، اس کی پڑھائی کے بارے میں، اس کے کھانے پینے کے بارے میں، اس کی نیند تک کے بارے میں سوال کرتا اور سائمہ کو بس سلام دعا تک محدود کر دیتا۔ سائمہ کی خاموش فطرت میں ایک آتش فشاں سا پلنے لگا، اسے لگنے لگا کہ شہباز کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ایک وہ تھی جس کے لیے وہ دن رات گھر سنبھالتی تھی، اور ایک ہانیہ تھی جو صرف چند نرم باتوں سے دل جیت لیتی۔ سائمہ نے کبھی شہباز کو شکایت نہیں کی، مگر دل کے اندر ایک خالی پن نے جگہ لے لی۔ وہ ہر بار سوچتی کہ اگر ہانیہ نہ ہوتی تو شاید شہباز صرف میری بات کرتا، وہ میرے لہجے کو سمجھتا، میری تھکن کو محسوس کرتا۔ ہانیہ کا ہر کام اسے قیمتی لگتا اور سائمہ کے احساسات اسے معمولی نظر آتے۔ ہانیہ نے کبھی جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ آج بھی صبح سویرے اٹھتی، سائمہ کے ساتھ کام کرتی اور ہر بات میں اس کی رضا جانتی۔ لیکن سائمہ کا دل اب وہ نہیں رہا، اس نے محسوس کیا کہ ہانیہ بے خدمت گزار نہیں بلکہ ایک سایہ بنتی جا رہی ہے۔
جو شوہر کے دل میں بھی ہے اور گھر میں بھی۔ سائمہ اکثر سوچتی کہ کہیں ہانیہ کی یہ سادگی ایک دن میری زندگی کی خوشیوں کو نہ نگل جائے۔ ہانیہ کی ہر مسکراہٹ اب سائمہ کے دل میں زخم بننے لگی۔ سائمہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے زیادہ دیر اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اب ایک نئی چال سوچنے لگی، ایک ایسا قدم جو اس کی زندگی کو آسان اور ہانیہ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ مگر یہ فیصلہ کرتے وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ وقت سب کچھ سنبھالتا بھی ہے اور بے نقاب بھی کرتا ہے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، شہباز کی ویڈیو کالز کا انتظار پہلے ہانیہ کو ہوتا، مگر اب سائمہ کی نظر خود شہباز کے رویے پر تھی۔ اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جب بھی شوہر کی کال آتی ہے، اس کی پہلی آواز یہی ہوتی ہے کہ ہانیہ کو بلاؤ۔ سائمہ پاس بیٹھی ہوتی تو شہباز کہتا، اچھا تم ہو، ہانیہ کو ذرا بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ وہ جب بھی ہانیہ سے بات کرتا، اس کی آواز میں ایک نرمی، ایک اپنائیت اور ایک خاص محبت جھلکتی جو سائمہ کے دل کو کاٹنے لگتی تھی۔ پہلے تو سائمہ خود ہی ہانیہ کو پکارتی، مگر وہ ہانیہ کے نام پر دل ہی دل میں سلگنے لگی تھی۔ وہ سوچتی کہ یہ لڑکی جسے میں نے ماں کی طرح پالا، جسے اپنی ذات سے قریب رکھا، وہ آج میرے شوہر کی توجہ کی پہلی منزل کیسے بن گئی؟ سائمہ کے دل میں ایک چبھن سی اٹھنے لگی تھی، اور یہ چبھن اس وقت خنجر بن گئی جب ایک روز شہباز نے ہانیہ سے کہا تھا کہ تم مجھے سب سے زیادہ یاد آتی ہو، تم سے بات کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سائمہ وہیں پاس بیٹھی تھی، مگر شہباز نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں جیسے آگ لگ گئی، وہ ضبط کر گئی، مگر اندر اندر گھلنے لگی تھی۔ وہ جب بھی ہانیہ کو ہنستے بولتے دیکھتی تو اس کے دل میں یہ خیال ابھر آتا، شاید شہباز کی محبت بانٹی جا رہی ہے۔ وہ جس توجہ کو صرف اپنے لیے سمجھتی تھی، وہ اب تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ ایک سایہ محسوس کرنے لگی جو اس کی زندگی پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کی عزت، سب کچھ آہستہ آہستہ اس لڑکی کے گرد گھومنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مگر وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ سادگی اور معصومیت بعض اوقات کسی کی زندگی کی خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ سائمہ نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں اب پیچھے رہ گئی ہوں؟ کیا میری محبت اب کمزور ہو گئی ہے یا شہباز بدل گیا؟ مگر اس کا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا کہ ہانیہ اب صرف ایک بہن نہیں رہی، وہ ایک شخصیت بن چکی ہے جو شہباز کے دل میں گہرائی سے جگہ بنا چکی ہے۔ سائمہ نے خود کو اس مقام پر پایا جہاں وہ ہانیہ کی موجودگی سے خائف ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ہانیہ ایسی اس کے اور شہباز کے بیچ کھڑی رہی تو وہ دن دور نہیں جب شہباز کے دل سے سائمہ کا نام ہی مٹ جائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہانیہ کو اس گھر سے نکال کر ہی رہے گی، کیونکہ اب برداشت کی حد پار ہو چکی تھی۔ اب حسد صرف حسد نہیں رہا، بلکہ وہ ایک خطرناک ارادہ بن چکا تھا۔ سائمہ نے اندر ہی اندر جو فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ صرف سوچ نہیں رہا تھا بلکہ عمل بننے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ جب تک ہانیہ اس گھر میں موجود ہے، شہباز کا دل کبھی مکمل طور پر اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جان چکی تھی کہ ہانیہ کی سادگی اور خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو سب کو اس کا گرویدہ بنا رہا ہے، دیوانہ بنا رہا ہے۔ سائمہ اب اس سائے کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا راستہ چاہتی تھی جس سے ہانیہ نہ صرف اس گھر سے چلی جائے بلکہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آ سکے۔ وہ راتوں کو جاگ کر منصوبے بنانے لگی۔ وہ سوچتی کہ ہانیہ کو ایسے نکالا جائے کہ شہباز کو خبر بھی نہ ہو اور ہانیہ خود بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ اسی کشمکش میں ایک دن اسے یاد آیا کہ اس کے محلے میں ایک عمر رسیدہ مگر دولت مند شخص چودھری رفیق رہتا ہے، جو بیوی کی موت کے بعد اکثر سائمہ کے والد کے پاس رشتہ بیچ چکا ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ مجھے کوئی سلیقہ مند شریف سی لڑکی چاہیے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ سائمہ کے ذہن میں فوراً ایک شیطانی خیال آیا۔ وہ خاموشی سے چودھری رفیق کے ڈیرے پر گئی اور کہا، میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو آپ کی تمام شرائط پر پوری اترتی ہے، جوان، خوبصورت، شریف اور خاموش مزاج۔ چودھری رفیق کے چہرے پر لالچ چھا گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ تم اس کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ سائمہ نے ہچکچاہٹ کا کوئی اظہار نہیں کیا بلکہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہانیہ راضی ہے، وہ خود بھی اس نکاح پر خوش ہے۔ چودھری رفیق نے تاریخ طے کرنے کو کہا اور سائمہ نے چند دن بعد کا وقت دے دیا۔ اب سائمہ ہر دن ہانیہ سے ویسا ہی سلوک کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اسے ماں جیسا پیار دیتی، نرمی سے بات کرتی، کھانے میں پسند کی چیزیں بناتی، مگر دل میں ایک گھات لگائے بیٹھی تھی۔ ہانیہ کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی تقدیر کسی اور کے ہاتھوں میں بیچی جا چکی ہے۔ اس کی خاموشی اب اس کا جرم بننے جا رہی تھی۔ سائمہ نے شہباز کو کال کر کے بتایا
کہ میری ایک جاننے والی عورت نے تمہاری بہن کے لیے ایک بہترین رشتہ بتایا ہے۔ لڑکا ایک کامیاب بزنس مین ہے، اپنا ذاتی گھر، گاڑی، کاروبار سب کچھ ہے۔ شہباز نے خوشی سے کہا۔ اگر ہانیہ خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سائمہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہانیہ بہت خوش ہے، اس نے تو خواب میں بھی ایسا رشتہ نہیں سوچا ہوگا۔ شہباز نے مطمئن ہو کر سائمہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری غیر موجودگی میں میری بہن کے لیے سب کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ سائمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل میں ایک زہر پھیل چکا تھا جو اب ہانیہ کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ چودھری رفیق کے ڈیرے پر سادگی سے نکاح ہوا۔ ہانیہ ساکت تھی، خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، مگر زبان بند تھی۔ سائمہ نے ہانیہ سے کہا، یہ تمہاری قسمت ہے، دعا کرو، اتنا اچھا رشتہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہانیہ کچھ نہ بولی، جیسے دل سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ نکاح کے بعد سائمہ نے خود ہی فون ملایا اور ویڈیو کال پر شہباز کو خوشی خوشی اطلاع دی کہ مبارک ہو، تمہاری بہن کا نکاح ہو گیا۔ شہباز حیران ہو کر بولا، کب اور کس سے؟ سائمہ نے بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک بہت بڑے بزنس مین سے، جس کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے اور سب کچھ۔ وہ عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے لیکن بے حد شریف ہے، اور ہانیہ تو اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ شہباز یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں لرزش آ گئی، وہ رو پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، سائمہ، تم نے جو کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میری بہن کی خوشی ہی میری اصل کمائی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اسے کوئی ایسا انسان ملے جو اسے عزت دے، سکون دے، اور اگر وہ خوش ہے تو سمجھو میں نے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پا لیا۔ سائمہ کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آنسو خوشی کے نہیں، دھوکے کی بنیاد پر اٹھے ہیں۔ شہباز کی سچی محبت اور بہن کے لیے خالص جذبات نے سائمہ کے دل کو لمحے بھر کو ہلا دیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ شہباز بار بار پوچھتا رہا، ہانیہ خوش تو ہے نا؟ وہ مسکرا رہی تھی نا؟ تم نے اس کی مرضی سے سب کیا نا؟ سائمہ نے ہر بار اثبات میں جواب دیا، مگر ہر جواب میں جھوٹ لپٹا ہوا تھا۔ شہباز نے کہا، میں جلد واپس آ رہا ہوں، میں اپنی بہن کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے جو کیا اس کا بدلہ میں زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میرا فریضہ ادا کیا ہے، تم نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور آج تم میری نظر میں مزید بلند ہو گئی ہو۔ سائمہ خاموشی سے کال بند کر کے کچھ لمحے بیٹھی رہی، اندر سے دل دہل چکا تھا، مگر چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ ہانیہ کی کہانی اب ختم ہو گئی ہے اور اب صرف اس کی دنیا باقی ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ قدرت کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ ہانیہ کو یہ سب خواب لگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کب اس کا نکاح ہوا، کب اسے رخصت کیا گیا اور کب وہ اس پرائے آنگن میں آ گئی جہاں ہر دیوار اجنبی، ہر چہرہ انجان اور ہر لمحہ خوف میں لپٹا ہوا۔ اس کا نیا شوہر چودھری رفیق ایک عمر رسیدہ، کڑوا اور سخت مزاج انسان تھا جو اپنی دنیا میں صرف حکم چلانا جانتا تھا۔ وہ ہانیہ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کسی نوکر سے کوئی زمیندار بات کرتا ہے۔ ہانیہ نے پہلے دن ہی اس کے لہجے میں وہ سرد مہری محسوس کی جس میں محبت کا دور دور تک کوئی عکس نہیں تھا۔ اسے نہ اپنا کمرہ پسند آیا، نہ ماحول اور نہ وہ لوگ جو گھر میں رہتے تھے۔ ایک خدمت گزار سی زندگی اس کا مقدر بنا دی گئی۔ صبح اٹھتے ہی کام، رات گئے تک خاموشی اور تنہائی اسے کھا گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے کسی نے دھوکے سے بیچ دیا ہے، مگر اس کی زبان جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ وہ دن میں کئی بار سائمہ کا چہرہ یاد کرتی اور سوچتی کہ کیسے وہ عورت جو اسے ماں جیسا پیار دیتی تھی اتنی بے رحم بن گئی۔ ہانیہ جب بھی چودھری رفیق سے کوئی نرمی کی امید رکھتی، وہ صرف سختی اور حکم دیتا۔ وہ کہتا، تم میری بیوی ہو، تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا، تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا ہوگا، تم کسی سے مل نہیں سکتی، کہیں آ جا نہیں سکتی اور کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ ہانیہ کی سانسیں گھٹنے لگیں، اسے لگا جیسے وہ کسی قید خانے میں ہے جہاں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا، نہ خواب باقی رہے ہیں اور نہ امیدیں۔ وہ اکثر راتوں کو خاموشی سے روتی تھی، تکیے میں منہ دے کر چیختی، مگر آواز جیسے ہوا میں گم ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ کیا یہی اس کا مقدر تھا؟ کیا اس نے کبھی کسی کا دل دکھایا تھا؟ کیا اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ شریف اور خاموش تھی؟ وہ جس محبت کے خواب آنکھوں میں لے کر جوان ہوئی تھی، آج انہی آنکھوں سے خواب نہیں صرف آنسو بہتے تھے۔ اس کے اندر کی ساری روشنی جیسے ختم ہو چکی تھی، اب صرف اندھیرے بچے تھے۔ وہ دن گننے لگی تھی اور ان دنوں میں اپنے آپ کو کھوتی جا رہی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزرے، سائمہ کو لگتا تھا کہ اس نے ہر وہ کام کر لیا
جو اسے خوشی کی طرف لے جائے گی۔ اب گھر پر اس کا راج تھا، شوہر بیرون ملک تھا اور ہانیہ اس کی زندگی سے دور جا چکی تھی، مگر تقدیر کو یہ سکون منظور نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر مہندی کے ڈیزائن کا انتخاب کر رہی تھی، تبھی ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اور کہا، بی بی جی، صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے کہ وہ کل رات تک گھر پہنچ جائیں گے۔ سائمہ جیسے سن ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا، چہرے پر رنگ اڑ گیا اور اندر جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی، پھر جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم سب فوراً تمام تیاریاں مکمل کرو، گھر صاف ہو اور ہر چیز اپنی جگہ ہو، لیکن سنو، اگر ہانیہ اس گھر کے قریب بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا، وہ کسی قیمت پر اندر نہ آنے پائے۔ اس نے خاص طور پر گیٹ کیپر کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، کل رات جب صاحب آئے نا تو دروازہ کھولنا، مگر اس سے پہلے اگر کوئی پردہ نشین لڑکی آئے اور اپنا نام ہانیہ بتائے تو کہنا بی بی جی گھر پر نہیں ہے اور وہ یہاں نہیں رہتی۔ سائمہ کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی سائے سے بچنا چاہتی ہو۔ وہ بار بار شیشے میں خود کو دیکھتی کہ کہیں چہرے پر کوئی سچ نہ لکھا ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے کمرے کی الماری سے وہ جھوٹا تحفہ نکالا جو وہ شہباز کی لائی تھی، تاکہ اسے لگا رہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا وہ چاہتا تھا، مگر اس کے اندر ایک خوف مسلسل چیخ رہا تھا کہ سچ کبھی چھپتا نہیں۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ ہانیہ اب کبھی اس دروازے پر نہ آئے، مگر تقدیر نے تو ابھی کھیل شروع کیا تھا، اور سائمہ کو خبر بھی نہیں تھی کہ واپسی صرف شوہر کی نہیں بلکہ سچائی کی بھی ہوئی ہے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، پورے گھر میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سائمہ نے خود کو بار بار آئینے میں دیکھا، دوپٹے کو سنوارا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی اور عطر لگا کر کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی صاحب آ گئے ہیں۔ سائمہ نے گہرا سانس لیا اور دل میں خود کو تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شہباز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاتھ میں ایک بڑا سا گفٹ باکس تھا۔ جیسے اس نے سائمہ کو دیکھا، وہ مسکرا دیا اور نرمی سے کہا، یہ خاص تمہارے لیے لایا ہوں سائمہ، باہر کا تحفہ ہے، تمہارے لیے میری محبت کا شکریہ۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ بس اب وہ سب کچھ چھپا لے گی اور نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور تحفہ ہاتھ میں لیا۔ شہباز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی خواب پورا کر کے آیا ہو۔ سائمہ نے دل میں سوچا کہ اگر شہباز کی بہن کبھی واپس نہ آئی تو سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے تحفہ کھولنا شروع کیا۔ دل میں تجسس تھا اور چہرے پر مسکراہٹ، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو باکس کھولنے جا رہی ہے وہ صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ اسے دھوکے کی سزا کا آغاز ہے۔ سائمہ نے ہاتھ کانپتے ہوئے گفٹ باکس کو کھولا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اندر کچھ ایسا چھپا ہو جو اس کی ساری دنیا بدل دے۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ باکس کے اندر سب سے اوپر ہانیہ کی ایک تصویر تھی، خون میں لت پت، زخموں سے چور، چہرے پر وہی سادگی تھی، وہی خاموشی، مگر اب ایک دردناک چیخ میں ڈلی ہوئی۔ سائمہ کی سانس جیسے رک گئی۔ تصویر کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی اور ساتھ ایک نکاح نامہ۔ جب اس نے ڈائری اٹھائی تو صفحہ کھلا اور اس پر لکھا تھا، مجھے اپنی مرضی کے خلاف ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا، میری آواز کسی نے نہیں سنی، میری سادگی کو سزا بنا دیا گیا۔ نکاح کے وقت میری آنکھوں میں صرف صبر تھا اور دل میں صرف ایک سوال، کیا میں اتنی بھی غیر ضروری تھی کہ مجھ سے میری زندگی کا حق بھی چھین لیا گیا؟ سائمہ کے ہاتھوں سے ڈائری گر گئی۔ وہ چیخ اٹھی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کسی نے کیا ہے، یہ شہباز نے خود بنایا ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ وہ آنسو نہیں تھے جو ندامت سے نکلتے ہیں، بلکہ وہ آنسو تھے جو خوف اور بے بسی سے بہتے ہیں۔ شہباز اپنی جگہ پر خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہ نرم مسکراہٹ غائب تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آگ تھی، ضبط کی آگ جو برسوں سے سلگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سائمہ، تم نے مجھے نہیں، میری بہن کو دھوکہ دیا ہے، اور اس دھوکے کی قیمت بہت بڑی ہے۔ اب تم وہ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ سائمہ کی چیخیں سن کر ملازم دروازے کے قریب آ گئے، مگر اندر کا سناٹا بتا رہا تھا کہ سچ بول چکا ہے اور اب فیصلہ صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ کمرہ عدالت مکمل خاموش تھا، جیسے ہر شخص سانس روک کر فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ سائمہ قیدیوں کے لباس میں کٹہرے میں کھڑی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے، جیسے برسوں کی راتوں نے اس پر گزر کر گہرے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ ہانیہ کو زبردستی نکاح کے لیے مجبور کرنے،
سازش کرنے اور حق تلفی جیسے سنگین جرائم میں سائمہ قصوروار پائی گئی ہے۔ عدالت اسے 7 سال قید کی سزا سناتی ہے اور چودھری رفیق پر بھی ہانیہ کے قتل کے مقدمے میں سنگین دفعات لگائی جاتی ہے۔ شہباز نے عدالت میں کھڑے ہو کر سب کو بتایا کہ ہانیہ کو قید میں رکھا گیا، اسے دوا نہ دی گئی اور علاج سے محروم رکھا گیا جسے وہ برداشت نہ کر سکی۔ جب ہسپتال میں آخری بار اسے دیکھا تو اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ آہستہ سے بس ایک ہی لفظ بول رہی تھی، بھائی، مگر میں وقت پر نہ پہنچ سکا۔ شہباز کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ مضبوطی سے کھڑا تھا جیسے اس کی بہن کی روح اسے دیکھ رہی ہو اور سر اٹھا کر کہہ رہی ہو کہ میرا بھائی میرا حق لے آیا ہے۔ سائمہ کو جب واپس جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر آخری بار شہباز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور ہونٹوں پہ تھرتھراتی ہوئی آواز جو بڑی مشکل سے نکلی، کاش میں نے تمہارا اعتبار نہ توڑا ہوتا، کاش میں نے ایک معصوم لڑکی کو خود سے دور نہ کیا ہوتا۔ شہباز نے نظر جھکا لی اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے بہن سے کہہ رہا ہو، دیکھو ہانیہ، میں نے تیرا انصاف پورا کیا ہے، اب تو سکون سے سو سکتی ہے۔ اور سائمہ اب قید میں ہے جہاں ہر رات اسے وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں جو اس نے کبھی خود دبائی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔